اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دیا ہے، تو آج ہم ان کو میں اپنے تمام اساتذہ کرام، اپنے تمام افیسران اور مہمانان کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں ہمیشہ خوش رکھے، صحت و تندرستی والی، ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا میں ایک بات کروں گا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سب اساتذہ سے کہ اگر کسی جگہ پہ بچوں کے سامنے اگر میں نے کسی ٹیچر سے اگر ایسا کوئی ریمارکس، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو علیحدہ بلا کے کوئی بھی اگر کمی بیشی ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہوئی لکھنے کی، کچھ لوگ، ہر بندے کا ایک ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے اس کو فوراً لکھا، اس کی سروس بک میں انٹری کر دی، اس کو ڈی او کے پاس جو ہے نا وہ لکھ کے بھیج دیا، سی او کے پاس بھیج دیا، کسی کی انکریمنٹ سٹاف، کسی کا جو ہے جبری تبادلے کے لیے یا کسی کی جبری ڈیوٹی کے لیے، اس طرح کے معاملات میں نے حالانکہ یا جب میں یہاں پہ اپوائنٹ ہوا تو یہاں پہ آج میں یہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی دوست سے یہ بات نہیں کی۔ یہاں کے ایک ایم پی اے اور ایم این اے نے مجھے کہا کہ یار فلاں ٹیچر کو یہاں سے اٹھا کے فلاں جگہ پھینک دو، تو میں نے ان کے سامنے بھی سٹینڈ لیا، میں نے انہیں بھی سمجھایا، میں نے کہا کہ سر ایسے نہیں ہے، اب وہ دور نہیں ہے کہ پہلے ڈپٹی کے اختیار میں ہوتا تھا کہ یہ جس طرح سے بھی، یعنی یہ کہہ لیں کہ میں نے مکمل طور پر اس کی سیکیورٹی کی اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے اس معاملے کو جو ہے نا بتایا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹیچرز کو اپنے بھائی سمجھتے ہوئے یا یہ کہہ لیں کہ اپنے دوست سمجھتے ہوئے کچھ کہہ لوں، لیکن ان کے خلاف مجھے آج تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے، آج تک کوئی ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ڈپٹی صاحب کی وجہ سے نہیں، فیصل صاحب کی وجہ سے میری انکریمنٹ سٹاپ ہوئی، میری پروموشن سٹاپ ہوئی، میری اے سی آر خراب ہوئی، یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس سے اس کا فیوچر میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے یا اس وقت اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ٹیچر کوئی سامنے آئے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے میرا جو ہے نا نقصان جو ہے نا وہ ڈپٹی صاحب کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو میں نے ہر بندے کا اپنا ایک، میں نے پہلے بتایا کہ ایڈمنسٹریشن کا ایک سٹائل ہوتا ہے، میں پیار محبت سے کام کرنے والا بندہ ہوں اور پیار بانٹتا ہوں، اور مجھے بدلے میں پیار بھی، آپ لوگوں کا پیار بھی ملتا ہے، یہ بات نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا رہتا ہے فیلڈ سے کہ ٹیچرز جو ہے مختلف جگہوں پہ کس کے بارے میں کیا ریمارکس جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ باقی بات رہ گئی، اس وقت واحد کیروڑ پکا میل ونگ ایک ایسا ہے ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میرے ساتھ رانا اقبال صاحب ہیں یا میری باقی جو آفس کی جو ٹیم ہے، ہماری کوئی جو ہے کسی ٹیچر کی کوئی پیڈنسی نہیں ہے، یعنی کسی ٹیچر نے اگر اپنے کسی کام کے لیے اگر کوئی ڈاک بھیجی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آج کل میرے پاس ڈپٹی لودھرا کا چارج بھی ہے تو مجھے 2-3 دن جو ہے نا وہاں بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، تو میں ہو سکتا ہے وہاں 1-2 دن جو ہے نا یہاں آفس نہ آؤں، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی پینڈنگ رہ جائے، ورنہ رانا صاحب بیٹھے ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں جیسے ہی دفتر میں آتا ہوں میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سر کسی ٹیچر کی کوئی اپلیکیشن، کوئی اس کا اکاؤنٹس میٹر، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی کام جو ہے وہ پینڈنگ نہ ہو۔ یہ میں کوئی احسان نہیں کرتا، یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دوں۔ تو میں آخر میں آپ لوگوں سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ایک پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ ہم مختلف فورمز پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا پیغمبرانہ ہمارا پیشہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے پیشے کو جس طرح سے ہمیں اپنا ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دینی چاہیے، کیا ہم دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اور یہ میرا آپ لوگوں کی طرف یہ کہہ لیں کہ یہ میرا آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے۔ باقی آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی ٹیچرز کا کوئی اگر مسئلہ ہو تو وہ ڈائریکٹلی مجھ سے بھی بات کر سکتا ہے،
اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اگر کسی جگہ پر کسی ٹیچر کا کوئی اگر پرابلم ہے تو وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بات کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ میں اپنے لیول پہ ہی اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر دوں. تو میں دوبارہ پھر آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بچوں پہ توجہ جو ہے نا وہ اپنی فوکس کریں. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف انسٹرکشنز آتی ہیں کہ یہ جس طرح سے اگست کا ستمبر کا پورا مہینہ پہلا ہفتہ ڈینگی ہفتہ منائیں جی، اگلا ایک ہفتہ سپورٹس کا ہفتہ منائیں، اس سے اگلا ہفتہ بزم ادب کا منائیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے بچوں کا کرونا کی وجہ سے کتنا حرج ہو چکا ہے. وہ بچے جو ہے وہ 2 سال تک جن کا پڑھائی کا بڑا حرج ہوا، وہ بچے جب اب آگے آئے ہیں تو تیسری چوتھی کلاس میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو ریڈنگ تک نہیں آتی. تو آج میں اس فورم پہ بھی یہ بڑے فخر سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں ہفتہ منائیں. آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ صبح اسمبلی میں 5 منٹ 10 منٹ کوئی بھی اس طرح کی جو اسائنمنٹ آتی ہے آپ اس کو پورا کریں، باقی آپ مکمل فوکس جو ہے وہ بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن پہ رکھیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ کافی آپ لوگوں کا ٹائم لے لیا، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اور ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.